بينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس مہینے کو جو شرف ملا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن کریم وہ عظمت والی، وہ شان والی کتاب ہے کہ جہاں جہاں یہ پہنچا ہے وہاں اس نے سرداریوں کو بانٹا ہے، جہاں جہاں یہ پہنچا ہے وہاں اس نے سرداریوں کے تاج سجائے ہیں۔ اگر جبریل لے کے آئے تو سید الملائکہ بن گئے، رحمت دو عالم پہ اترا تو امام الانبیاء بن گئے، اس امت پہ اترا تو امت خیر بن گئی، اور جس دل میں قرآن محفوظ ہوگا وہ دل دلوں کا بادشاہ کیوں نہیں بن سکے گا۔ لہذا قرآن کریم کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن ان کی عظمت دل میں ہو، یعنی قرآن کی اور محبوب دو عالم کی عظمت دل میں ہونا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ احترام قرآن، آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم جس غلاف میں بند ہوتا ہے اس غلاف کو بھی ہمارے گھروں میں بہت احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کبھی بھی عام کپڑوں کے ساتھ اس کو دھویا نہیں جاتا کہ جی یہ قرآن کا غلاف ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ غلاف جڑا تو وہ جڑنے سے اتنا معتبر ہو گیا، تو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ سینہ کتنا معتبر ہوگا۔ یہ گتا جو قرآن کریم کی جلد بنا ہے یہ ملک کی فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے، اسی سے گتے سے لکڑی، بوٹ، سب کچھ اسی سے پیک ہوتا ہے، لیکن یہی گتا جب قرآن کریم کی جلد بن جاتا ہے تو یہ گتا اتنا معتبر بن جاتا ہے کہ قرآن تو بعد میں شروع ہو رہا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر گتا قرآن سے جڑ جائے تو وہ اتنی شان والا بن جائے کہ اسے بغیر وضو سے ہاتھ لگانا درست نہیں۔ تو جس کے سینے میں 30 سپارے قرآن اللہ محفوظ رکھ دے وہ سینہ کتنا معتبر ہوگا۔ آج جہاں ہمارے اور بہت ساری بدعمالیاں ہیں وہاں ہمارا رویہ، وہاں ہمارا طرز عمل قرآن کے حفاظ کے ساتھ، قرآن کے قراء کے ساتھ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے کہ جن کی نظروں میں ان کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ حافظ جی آئے، بس قاری صاحب ہیں جی، کوئی اہمیت نہیں اس طرح کی۔ اور یاد رکھو کہ یہ قرآن میرے رب کی ایک صفت ہے متکبر، تکبر اسی کو جچتا ہے، کبریائی اور بڑائی اس کی چادریں ہیں۔ تو جس کی صفت متکبر ہے اس کے کلام کے اندر کتنی بڑی عظمت ہوگی، اور جو سوسائٹی اور جو قوم
قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اہانت والا سلوک کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے۔ آج اگر یہ امت ذلت رسوائی کے گڑھے میں ہے تو اس کی صرف یہ وجہ نہیں کہ ہم کو اسباب کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف کوئی فوجی اعتبار سے بہت کم ہے۔ عالم اسلام کی فوجوں کو جمع کریں، کتنی فوج ہے آپ کے پاس؟ اتنی تو کبھی رہی نہیں ہے۔ آپ پورے عالم اسلام کے وسائل کو جمع کریں، اتنے وسائل پوری 1400 سالہ تاریخ میں آپ کے پاس نہیں رہے۔ آپ پورے عالم اسلام کے اسلحہ کے ڈھیر جمع کریں، پوری 1400 سالہ تاریخ میں آپ کے پاس نہیں رہے۔ لیکن اسلحہ کے ڈھیر سے آزادیاں نہیں ملا کرتی، جس دل میں ایمان ہوتا ہے تب جا کے آزادی ملتی، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، راستے میں کوئی شاخ لٹکی ہوئی نظر آئی، ایسے کی ٹک کٹ گئی۔ تو ایک ساتھی ساتھ آپ کے جا رہے ہیں، اس سے بڑا تعجب ہوا، اتنی تیز تلوار ہے، ایسے کرتے ہیں ٹک ٹک، اور شاخ جس کو ہم بڑا وقت لگا کر کاٹتے ہیں تو یہ اس ٹک کے ساتھ ایسے کیسے کٹ جاتی ہے؟ میں رستے کو ٹالا پیانا ہوا جھکیانا ہوا ہے، یہ ٹک کرا لیتے ہیں نا، وہ کوڑی نہیں ٹوک 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 گھنٹہ لگنا ہو۔ تو وہ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا اتنی تیز تلوار کے ایسے کرتے ہیں، ٹھک کٹ گیا۔ تو مریدین بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرید پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے بیچاروں نے پگڑی بڑی اچھی باندھی ہوئی، تو وہ پیچھے پڑ گیا، حضرت بڑی زبردست پگڑی ہے، میں نے تحفہ دے دیا۔ اس نے کہا یار اور کچھ مانگو، رہنے دو اس کو چھڑ۔ اس نے کہا نہیں جی بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو انہوں نے بیچاروں نے لپیٹ لپوٹ کے دوسرے دن دے دی۔ اب جب گھر جا کر پگڑی کھولتا تو وہ تو تار تار ہوئی پگڑی، پھٹی ہوئی، بہت سیدھا پگڑی ہوتا ہے، میں انہیں کوئی جوڑی چھوڑی نہ تو کوئی۔ اب یہ مرید تھا ایسا ہی، تبرک تو اسے چاہیے نہیں تھا، تو یہ کہنے لگا جی پیر صاحب کا احسان بھی لیا، پگڑی بھی پھٹی ہوئی، تو ابھی ان کو واپس کروں کیسے کروں؟ رات سوچتا رہا، صبح سوچ کے تو گیا، جا کے رونا شروع ہو گیا، حضرت یہ پگڑی میں واپس دینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ کل اتنی تو محنتیں کر کے کتنے دن سے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ پگڑی میں نے تجھے دی ہے تو واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ پگڑی جو ہے میں گھر پہ کیا لے گیا ہوں، میرے گھر میں بس گورام مچا ہوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس بکسے میں رکھتا ہوں، جس جگہ رکھتا ہوں وہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں، کیا یہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہی آگے؟ کہنے لگا حضرت انہوں نے تو پہلے دی ہے، ان سے پہلے کی ہے یہ۔ تو گویا بات بھی بتا دی کہ حضرت جڑا تحفہ بوں پرانا تھا۔ تو یہ بھی حضرت کے پیچھے لگ گیا، حضرت امیر المومنین کے، کہ حضرت یہ تلوار جو ہے نا یہ مجھے دے دی۔ انہوں نے کہا یہ لو، تو تلوار دے دی۔ اب آگے آئی ٹینی نہ مارے ٹھک، ککھ بھی نہیں، ایک نہیں دوسرے ماری، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا حضرت آپ ایسے کرتے ٹھک تو ٹینی کٹ کے نیچے، میں پوری 2 ہاتھ سے زور لگا کے مارتا ہوں، نہیں کٹ رہی۔
اللہ اکبر۔ تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اور وہی جملہ آج ہم پہ صادق آ رہا ہے۔ فرمایا میرے عزیز، عمر نے تجھے تلوار تو دی ہے، اپنا بازو تو نہیں دیا ہے۔ تلوار تو تجھے دی ہے، تجھے اپنا بازو نہیں دیا۔ تو جس بازو کی قوت کے ساتھ تلوار چلتی ہے، اصل میں وہ بازو چاہیے ہوتا ہے، ورنہ آج اسلحہ بھی ہے، آج فوج بھی ہے، آج سب کچھ ہے، اس کے باوجود WHO ایک اعلان کرتا ہے بازار بند، بازار بند، مسجدیں بند، مسجدیں بند، اعلان کرتا ہے تراویح بند، اعتکاف بند، جمعہ بند، بند۔ پورے عالم اسلام میں کسی حکمران کو ہمت نہیں ہے کہ کہے کیوں بند، میرا ملک ہے، میں دیکھتا ہوں اپنی ملک کی صورتحال۔ پورے عالم اسلام وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن سے رشتہ توڑا، اس کی وجہ سے آج ہم میں ضعف ہے۔ آج ہم ہر چیز کو فتح کرنا چاہتے ہیں میسیجز کی بنیاد پر۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ یہ فیس بک، واٹس ایپ پاکستان بنتے وقت نہیں ہوا، ورنہ ساری قوم کمرے ہی بیٹھنی ہے اتھوا فتح کر رہے ہیں۔ یہ شکر ہے اس وقت یہ نہیں تھی۔ جب قوم اس طرح کی بن جاتی ہے، اس کے مقدروں میں فتح نہیں ہوا کرتی۔ فاتح اور لوگ ہوا کرتے ہیں، مفادات والے لوگ فاتح نہیں ہوا کرتے، کردار والے لوگ فاتح ہوا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ذلت والی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، غلامی کی زندگی، کیونکہ ہم نے وہ ٹیسٹ چکھا ہی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ چکھا ہی نہیں ہے کہ پورے عالم پہ آپ کی حکومت ہو تو کس طرح ہو، ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا، اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک بڑا سبب قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ اہانت آمیز سلوک ہے۔ جو قرآن کا پہلا حق ہے وہی ہم نے نہیں دیا۔ جب پہلا حق ہم نے نہیں دیا تو پھر میرے دوستو، جو قوم اللہ کے کلام کو عزت نہیں بخشتی، اللہ اس قوم کو عزت کیسے عطا کرے گا؟ جو اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت نہیں دیتی، اللہ اس قوم کے نسلوں کو اور اس قوم کے مستقبل کی حفاظت کیسے کرے گا؟ لہذا آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کل بھی ضرورت، آج بھی ضرورت ہے اسے قرآن کے ساتھ اور قرآن کے جو طالب علم ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ عزت والا معاملہ، احترام والا معاملہ۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی قاری قرآن کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو کہ یہ قاری قرآن ہے، اللہ نے مجھے اسباب دیے ہیں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ کتنے لوگ ہیں؟ شاید گنتی میں کوئی ایک آدمی نظر نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی لیڈر کہے کہ جناب پوری رات کھڑے رہو، تو ایمانیہ ایک پیرے پار کھلتے رہے اسے کہ اتھو کی لبسی، کیا لبسی میں بولا، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو لہذا قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت دو، عزت دو۔ لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، میں کہتا ہوں قرآن کو عزت دو، قرآن کو۔
اس کو عزت دو. اور جس دن اس قوم نے قرآن کو عزت دی تو میرا رب اسے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما دے گا. دنیا اور آخرت کی عزت ہے. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، جس میں ہدایت کی دلیل نشانیاں ہیں اور فرقان ہے. فرقان، قرآن کریم کو فرقان کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز پر مزید گفتگو دوسری نشست میں کریں گے. ایک بات میں رات بھی ذمہ داران سے کر چکا ہوں. آج کے اس اجتماع کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے دوبارہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. اللہ کا کرم ہے، کروڑہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ پلندری اس اعتبار سے محفوظ ہے. اللہ اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور پوری ریاست کی حفاظت فرمائے، پورے پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہم روزانہ دعائیں کرتے ہیں. لہذا یہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری اور ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. مساجد کے ساتھ جو SOPs طے ہوئے، مساجد نے اس کی پابندی کی ہے، کر رہے ہیں. اور مساجد میں نمازوں کا سلسلہ بھی، اور یہ بڑا عجیب اللہ کا کرم ہے کہ جس دن سے مسجدیں کھلی ہیں، نمازیں شروع ہوئی ہیں، اس دن سے پلندری کے اندر ایک کیس بھی نہیں آیا. یہ اس کی برکت ہے. لہذا میں دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں اپنے اسی ضابطے SOPs کے تحت چلتی رہیں گی، دروس ہوتے رہیں گے، جمعہ ہوتا رہے گا، تراویح ہوتی رہے گی انشاءاللہ. لاک ڈاؤن کے بہانے میں مساجد کے اندر تراویح کو، جمعے کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ایفیشنٹ نہ کریں کہ جہاں تک ایک مسلمان چل سکتا ہے. رمضان ہے، اس میں تراویح بھی ہم نے پڑھنی ہے اور ہم ساری چیزیں کہہ چکے ہیں. اور روزانہ ظہر میں آپ لوگ آتے ہیں اور جو کچھ دو چار مسئلے ہیں وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. لہذا ہم بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ کسی طرح مساجد کو اور باقی چیزوں کو، جب یہ SOPs کو فالو کر رہے ہیں، کسی جگہ پر وائلیشن آپ نے نہیں کہی. گورنمنٹ آزاد کشمیر نے، وزیر اعظم آزاد کشمیر میٹنگوں میں کہا کہ علماء نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اب بھی کر رہے ہیں. لیکن جب تعاون کرنے کے باوجود بھی اگر لاک ڈاؤن کے بہانے میں نمازیوں کو روکا جائے تو یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیں، اور اگر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر ہمیں غیر سنجیدہ بننا پڑے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے.